پینڈورا پیپرز تقریباً 12 ملین دستاویزات کا ایک لیک ہے جو چھپی ہوئی دولت، ٹیکس سے بچنے اور بعض صورتوں میں دنیا کے کچھ امیر اور طاقتوروں کی جانب سے منی لانڈرنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پینڈورا پیپر میں 700 سے زائد پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں سامنے آ گئی ہے۔ پینڈورا پیپر میں وزیر خزانہ شوکت ترین کی آف شور کمپنی، جبکہ وفاقی وزیر مونس الہی اور سینٹرل فیصل واوڈا کی آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں۔ ناظرین کرام، تحقیقات میں پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی آف شور کمپنی سامنے آئی، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کے بیٹے کی آف شور کمپنی بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے۔ پینڈورا پیپرز میں پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن کی آف شور کمپنی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر صنعت خسرو بختیار کے اہل خانہ کی آف شور کمپنی بھی پینڈورا پیپرز میں سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کے بیٹے کی بھی آف شور کمپنی نکل آئی، جبکہ ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کی آف شور کمپنی بھی پینڈورا پیپرز میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ پینڈورا پیپرز میں کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران، کچھ بینکاروں، کاروباری شخصیات اور کچھ میڈیا مالکان کی آف شور کمپنیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کے سابق ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ شاہ کے نام بھی آف شور کمپنی نکلی ہے۔ انہوں نے آف شور کمپنی کے ذریعے لندن میں ایک مہنگا اپارٹمنٹ خرید رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آئی ایس آئی کے سابق ڈائریکٹر جنرل برائے انسداد دہشت گردی میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نسیم کے نام بھی ایک آف شور کمپنی نکل آئی ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نسیم نے 2009 میں اپنے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد اپنے نام آف شور کمپنی رجسٹر کرائی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کے بیٹے کے نام بھی ایک آف شور کمپنی نکلی ہے۔ افضل مظفر پر اسٹاک مارکیٹ میں 4 ارب 30 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے الزام میں مقدمہ بھی چلا۔ ناظرین کرام، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان کے بہن نے آف شور کمپنی کے ذریعے برطانیہ میں جائیدادیں خریدی۔ سابق ایئر چیف مارشل عباس خٹک کے 2 بیٹوں کے نام بھی آف شور کمپنیاں نکلی ہیں۔ معزز ناظرین، ان دستاویزات میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کی کمپنیوں کا بھی ذکر ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو چند بڑے شخصیات کے نام تھے جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے علاوہ بھی اور پاکستانیوں کے نام بھی ہے۔ اگر ہم ان کا تذکرہ کریں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف کہ کیا آف شور کمپنیوں میں دولت رکھنا غیر قانونی ہے؟ کئی بار قانون میں کمزوریاں لوگوں کو بغیر کسی خلاف ورزی کے ٹیکس بچانے کے راستے فراہم کرتی ہے، اور وہ ایسے مقامات پر اپنا پیسہ رکھتے ہیں اور کمپنیاں بناتے ہیں جہاں ٹیکسوں پر چھوٹ ہے۔ غیر قانونی نہیں، لیکن اس عمل کو غیر اخلاقی ضرور سمجھا جاتا ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق اس طرح ٹیکس بچانا قانون کے دائرے میں تو ہے، لیکن قانون کی روح کے مطابق نہیں۔ ناظرین کرام، ماہرین کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کے پاس ایسی جگہوں پر اپنی دولت رکھنے کی جائز وجوہات بھی ہوتی ہیں جن میں غیر مستحکم سیاسی حالات اور مجرمانہ حملوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خفیہ کمپنیوں میں پیسہ رکھنا اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا غیر قانونی دولت چھپانے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ حکومتوں سے ٹیکس میں چھوٹ اور دولت چھپانے کے راستے بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ پاناما پیپرز کے اسکینڈل کے بعد اس مطالبے نے زور پکڑا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔